الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. انتہائی ادب و احترام کے لائق دینی اور ایمانی بزرگوں، معزز و محترم سامعین، ہر طرح کی تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، حاکم و رازق ہے. کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک بابرکت مہینہ عطا کیا. اللہ کا شکر ہے اور بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہے ہم لوگ کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک بابرکت مہینہ عطا کیا، اور اللہ تعالی نے ہمیں اس مہینہ میں روزوں کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا کی. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آج ہم مزدور اپنی مزدوری لینے کے لیے اللہ کے دربار میں عیدگاہ کے اس میدان میں جمع ہے. معزز سامعین، کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے ہمارے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں. میں سامعین سے توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگ جو ہے اس طرف دیکھیے، جن کا جو کام ہے وہ کام کریں گے. تو جو لوگ غور سے سنیے، موقع بار بار نہیں آتا. تو معزز سامعین، جب عیدگاہ کے لیے آتے ہیں تو فرشتے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اور وہ فرشتے انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات کو نظر آتے ہیں. کیونکہ فرشتے نظر نہیں آتے، اس لیے نظر نہیں آتے کہ ہم ایمان لائے ہیں غیب پر. غیب پر ہمارا ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، بن دیکھے ایمان لانا ہے، یہی معتبر ہے. دیکھنے کے بعد تو سب بات کو قبول کریں گے، سب تسلیم کریں گے. تو فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تعالی آسمانوں میں فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے ان بندوں کا کیا بدلہ ہے جنہوں نے ایک مہینہ میرے لیے روزہ رکھا، تراویح پڑھی. تو فرشتوں سے اللہ یہ کہتے ہیں کیا ان کو مزدوری پوری دے دی جائے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں. تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ان مزدوروں کو ان کی پوری مزدوری دے دی جائے. معزز سامعین، یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا. اس مہینے کی فضیلت اور برکت تو ہمیں معلوم ہے. اس مہینے کی سب سے اہم ترین عبادت روزہ ہے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے. اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو. روزے سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے. تو روزے یہ ایسا نہیں کہ صرف تم پر فرض کیے گئے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے روزوں میں سحری ہے. پچھلی قوموں کے جو روزے تھے اس کے اندر سحری بھی نہیں ہوتی تھی، رات کو کھا کر سو جاتے تھے روزے کی نیت سے، اور مکمل 24 گھنٹے تک ان کا روزہ ہوتا تھا. تو معزز سامعین، ہمیں یہ مبارک مہینہ اللہ نے عطا کیا. بہت مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے روزوں کی توفیق دی اور انہوں نے روزہ رکھا. اور بڑی بدبختی اور بڑی بد نصیبی ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے بغیر کسی شرعی عذر کے،
بغیر کسی بیماری کے جنہوں نے روزہ چھوڑ دیا ہے ان کے لیے بڑی وعید ہے، وہ اللہ کے دربار میں معافی مانگے کہ روزوں کو بغیر کسی عذر کو جو چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کو تشریف نہ لائے۔ تو اس مہینے کی سب سے اہم ترین عبادت روزہ ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم ترین عبادت تراویح ہے۔ اس مہینے کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ معزز سامعین، قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس امت کے اندر قرآن مجید کے حافظ ہے جو مصلوں پر کھڑے ہو کر قرآن مجید سناتے ہیں۔ سنیے اس قرآن کے نزول کی کیا کیفیت ہے۔ یہ کتاب ھدی للناس جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ضامن ہے، اس کتاب کا بوجھ، اس کی ہیبت، اس کا خوف کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اس کتاب کی ہیبت، اس کتاب کا خوف کا یہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر پہاڑوں کو زبان دے دیتے اور ان سے کہتے کہ تم دعوت کا کام کرو، پہاڑوں نے اس کام کے لینے سے انکار کر دیا، لیکن اس کتاب کو انسانوں نے اٹھایا، وحملها الانسان۔ اور اس کتاب کا بوجھ کیسا تھا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کس زمانے میں اترا ہے؟ قرآن مجید کے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ کتاب ہے جو ہدایت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یہ کتاب ہے جو سچ اور جھوٹ کے فرق کو سمجھاتی ہے۔ اسی کتاب نے نکاح اور زنا کے فرق کو سمجھایا ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے سود اور تجارت کے فرق کو سمجھا گیا ہے۔ معزز سامعین، اس کتاب کے نزول سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے اندر انسان جہالت عام ہو چکی تھی، انسان انسانیت بھول چکے تھے، ایسے میں اور عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا تھا۔ آج دنیا میں لوگ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، عورتوں پر پابندیاں ہیں۔ خدا کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ماں کی عزت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ماں کو باپ کے مرنے کے بعد ماں کو باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا ایک حصہ سمجھتے تھے، جس طرح چاہے اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ لوگ عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک ایک شخص کی 100 بیویاں ہوتی تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کو پڑھیں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ختم کیا۔ غلامی کا نظام عام تھا، اسلام آیا اور دھیرے دھیرے غلامی کے نظام کو بھی ختم کیا۔ ایسے زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے۔ قرآن کیوں اترا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غار حرا میں جب سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اور آپ آ کر اپنے محبوب پیغمبر کو یہ کہتے ہیں، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے۔ انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لے کہ کیسے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ کیا تھا؟ ایک ناپاک قطرہ تھا جس کے لگنے سے اس کو دھویا جاتا ہے، اس سے آدمی پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ انسان کو
کن مراحل سے اللہ نے گزارا. ماں کے پیٹ میں رکھا, وہ خون کا لوتھڑا ہے, پھر اس کے اوپر ہڈیاں ہے, پھر گوشت آیا, پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی. صرف انسان اس کو سمجھ لے تو وہ اللہ کو سمجھ جائے گا. تو اس ان آیتوں کا نزول ہوا, پورے عرب میں کوہرام مچ گیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید کیا ہے. جیسے ہی آیتوں کا نزول ہوا, حضور پر کپ کپی طاری ہو گئی. آپ کا جسم مبارک تھر تھرانے لگا, کپ کپانے لگا, آپ کو جو ہے سردی محسوس ہونے لگی, جاڑا آنے لگا. یہ قرآن مجید کا بوجھ تھا. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور کپ کپی آپ کے جسم پر ہے. آپ کو چادر ڈالی گئی, 2-3 چادریں آپ پر ڈالی گئی, لیکن کپ کپی جاری ہے. یہ اللہ کے کلام کی ہیبت اور اس کا خوف ہے. معزز سامعین, حافظوں کی عزت کریے, جو لوگ قرآن مجید سنائے ہیں, جو لوگ قرآن مجید پڑھاتے ہیں. خدا کی قسم, قرآن معمولی کتاب نہیں ہے. اسی کتاب کے نزول پر ایک صحابی کا بیان ہے کہ جب وحی کا نزول ہو رہا تھا تو میرا پیر حضور کے پیروں کے نیچے تھا. اس بوجھ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑ میرے پیروں پر رکھا ہوا ہے. حالانکہ نبی کی جو طاقت ہوتی ہے 40 مردوں کے برابر ایک نبی کی طاقت ہوتی ہے, لیکن قرآن مجید کے نزول کا وہ بوجھ تھا. تو یہ عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی, اور اس کتاب کا نزول ہوا ہے رمضان کے مہینے میں, اور رمضان کا تعارف ہی اللہ نے اس طرح فرمایا ہے, یہ وہ کتاب ہے جس کو رمضان میں اتارا گیا ہے. تو اس کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج صورتحال یہ ہے, جائزہ لیجیے ہمارے معاشرے کا, ہماری سوسائٹی کا, اس وقت پوری دنیا کے کیا حالات ہے. لیکن ہمارے نوجوان اور ہماری امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن سے دور ہے. قرآن مجید کو پڑھنا بھی عبادت ہے, اس کو سننا بھی عبادت ہے, اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. قرآن مجید ماں باپ کی عظمت کو سمجھاتا ہے, وبالوالدین احسانا. قرآن مجید پڑوسیوں کے حقوق کو بتلاتا ہے, وبذی القربى رشتے داروں کے حقوق کو بتاتا ہے, وبذی القربى وبالجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل, کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پڑوسی وہ نہیں جو صرف تمہارے محلے میں رہتا ہے, پڑوسی وہ بھی ہے جو تمہارے ساتھ سفر میں ہے, پڑوسی وہ بھی ہے جو تمہارے ساتھ ملازمت میں بازو بیٹھا ہوا ہے, پڑوسی دکان کا بھی ہے, مکان کا بھی ہے. جہاں جہاں تمہارا پڑوسی ہے تم اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو. یہ قرآن کے احکامات ہے. قرآن سود سے روکتا ہے, قرآن بد زبانی سے روکتا ہے, بد کلامی سے روکتا ہے. قرآن مجید کیوں اترا؟ ایسے زمانے میں اترا. معزز سامعین, 3 سال تک رازدارانہ طور پر, خفیہ طور پر دعوت کا کام ہوتا رہا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگی, اے اللہ عمر عطا فرما. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا گیا. حضرت عمر مراد ہے, سارے صحابہ مرید ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے. دارالندوہ کے اندر ان کی میٹنگ ہوئی, اس کے اندر ابو جہل ہے, عتبہ ہے, شیبہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سب یہ کہتے ہیں کہ اب محمد کا کام تمام کرنا ہے, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت عمر بہادر تھے, انہوں نے کہا میں محمد کا قتل کروں گا. حضرت عمر کی بہادری کا چرچا تھا, لیکن جب وہ نکلے تھے حضور کے قتل کے لیے, ان کی بہن کی خبر لوگوں نے دی. آپ محمد کے پاس بعد میں جائیے, پہلے اپنی بہن کی خبر لیجئے. جب بہن کے پاس پہنچتے ہیں اور بہن کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھ رہی ہے, بہن وہی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, تو اس وقت حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے میں آ جاتے ہیں. تو حضرت عمر کی بہن یہ کہتی ہے کہ تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جس باپ نے تجھے جنا ہے, مجھے بھی, جس ماں نے تجھے جنا ہے اس نے مجھے بھی جنا ہے, وہی میرا باپ ہے جو تیرا باپ ہے. میں بھی دیکھتی ہوں کہ تو میرا کیا کرے گا. اس کے بعد حضرت عمر کی اندر یہ الفاظ جب پڑھے کہ میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں تو ان پر اثر ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تم پڑھو, سنو قرآن کیا کہتا ہے. جب انہوں نے قرآن کو سمجھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے. جب غلامی میں آئے, حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی, جو دین کا کام کیا جا رہا ہے یہ حق ہے یا غلط ہے؟ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حق ہے. حضرت عمر نے کہا جب یہ حق ہے تو چھپ کر نہیں کیا
جائے گا. چلیے کعبے کے صحن میں چلیے, بازاروں میں چلیے. حضرت عمر نے سارے صحابہ کو لے کر نکل گئے اور عرب میں یہ اعلان کر دیا کہ کسی کو اپنی بیوی کو یتیم بیوہ کرنا ہو تو میرے سامنے آئے, کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو میرے سامنے آئے. اس کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا. 13 سالہ مکی زندگی ہے. ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. صفا پہاڑی پر چڑھ کر حضور نے انسانوں سے کہا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے. لیکن انکار کر دیا سبوں نے. ایک وقت آیا کہ حضور نے طائف کا سفر کیا. مکے والے تو ہماری بات نہیں مان رہے, ہو سکتا ہے طائف کے لوگ ہماری بات مانیں گے. طائف کا سفر ہوا. طائف کے لوگوں نے تو مکے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. انہوں نے پتھر برسائے, آپ کے نالین, آپ کے جوتے خون سے بھیگ گئے. اس کے بعد پھر ایک وقت آیا, اللہ نے حکم دیا کہ مدینے کی طرف جائیے. اسلام کیسے پھیلتا چلا گیا. قرآن مجید اتر رہا ہے اور یہاں پر اس پر عمل ہو رہا ہے. اللہ کا حکم ہوا کہ مدینہ جائیے. یہ ایک تاریخ ہے دنیا کی. آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں, جو قوانین بن رہے ہیں, ہر نبی کو ان کی قوم نے کہا ہے کہ یا تو ہماری بات مانیے یا پھر یہاں سے نکل جائیے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا, یا تو آپ ہماری بات مان کر ہمارے شہر میں رہیے یا پھر یہاں سے نکل جائیے. جب مدینے میں حضور چلے گئے تو پورا عرب مدینے کا دشمن بن گیا کہ مدینے والوں نے مسلمانوں کو پناہ دی اور مدینے کے لوگوں نے وہ انسانی نمونہ پیش کیا. تاریخ میں کبھی یہ نمونہ نہیں پیش کیا جا سکتا ہے. مدینے کے لوگوں نے مکے کے لوگوں کا ایسا استقبال کیا, ایسا استقبال کیا کہ انصار نے کہا اگر میری 100 گز زمین ہے, 100,000 گز زمین ہے تو 500 گز میرے مہاجر بھائی کے لیے ہے. میرے 2 گھر ہے تو 1 گھر میرے مہاجر بھائی کے لیے ہے. اس کے بعد پورا عرب مدینے کا دشمن بن گیا. پھر ایک وقت آیا, غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر کے اندر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا. مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے. اس کے اندر مہاجرین کم ہے, انصار زیادہ ہے, اور مشرکین کی تعداد 1000 سے زیادہ کی ہے. معزز سامعین, اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تیار کیا اور اللہ کے سامنے بیٹھ گئے, دعائیں کرتے رہے. فرشتے مدد کے لیے آئے اور مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح ہوئی. جب بدر میں کامیابی ملی تو اس کے بعد پورے عرب میں کوہرام مچ گیا. اب مسلمان سیاسی اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں. مسلمانوں نے تو مکہ کے مشرکین کو زیر کر دیا ہے. بدر کے مقام میں, بدر کے میدان میں ابو جہل بھی مارا گیا, عتبہ بھی مارا گیا, شیبہ بھی مارا گیا, بڑے بڑے سردار مارے گئے. اس کے بعد پھر جو ہے پورے عرب میں ایک مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. لیکن بعض لوگ یہ کہنے لگے مکہ سے تو آپ لوگوں نے مقابلہ کر لیا, روم سے کیا کریں گے, ایران سے کیا کریں گے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایران میں, روم میں مسلمان داخل ہوں گے. غلبت الروم فی ادنى الارض. اس کے بعد پھر جو ہے سن 3 ہجری, سن 4 ہجری, سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا. سن 8 ہجری میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. وہ مکہ جس میں سے حضور کو نکالا گیا, آپ کے صحابہ کو نکالا گیا, 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہو رہے ہیں. پورے عرب میں ایک ہیبت بیٹھ گئی ہے. مکے والے پریشان ہیں کہ اب ہمارا بدلہ لیا جائے گا, اب ہم سے ہمارا بدلہ لیا جائے گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا, مکے میں آپ داخل ہوئے, کیسے داخل ہوئے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان کو لگ رہی تھی. اس قدر جھک کر حضور مکے میں داخل ہوئے. تکبر ذرا نہیں آیا. 10,000 صحابہ ہے, اسلام کو حکومت مل رہی ہے. مکہ بھی اسلام کی آغوش میں آ رہا ہے, مدینہ بھی آ رہا ہے, خیبر بھی فتح ہو گیا. بڑے بڑے ممالک اسلام میں آ رہے ہیں, بڑے بڑے قبیلے آ رہے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ذرہ برابر تکبر نہیں ہے, گھمنڈ نہیں ہے. مکے میں داخل ہوئے, داخل ہو کر یہ اعلان کر دیا, اے لوگوں آج میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہا تھا. جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا. رات کا اندھیرا ہے, کنویں کا اندھیرا ہے,
اور بہت گہرا جنگل ہے، اس میں ان کے بھائیوں نے چھوڑ کر حضرت یوسف کو چلے گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج کسی پر کسی قسم کا بدلہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے ہماری اس تاریخ کو پڑھے، قرآن مجید کیوں اترا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج صورتحال یہ ہے ہمارے نوجوان کس قدر دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین بیزاری کا معاملہ ہے۔ آج دیکھیے عید کا دن ہے، عید کے موقع پر تو ہمیں چاہیے تھا عیدگاہ کو ہم سب سے پہلے آتے، ہمارے بڑے یہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ جانماز وہ بچھاتے ہیں، گاڑی میں جانمازوں کو وہ ڈالتے ہیں، حالانکہ نوجوانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے سرپرستوں کو اطمینان سے رکھتے اور وہ 1 گھنٹہ پہلے آ جاتے اور اس کے اندر انتظامات کرتے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے رمضان کو ایک فیسٹیول کی طرح منایا جا رہا ہے، ایک ایگزیبیشن کی طرح منایا جا رہا ہے، ہر طرف جو ہے عید کی خوشیوں کا ماحول ہے، کہیں حلیم کا جو ہے نمونہ ہے تو کہیں کھانے پینے کے تماشے ہیں، کہیں پہننے اوڑھنے کے تماشے ہیں۔ خدا کی قسم رمضان اس لیے نہیں آیا کہ عید کے دن بہت اچھے اچھے کپڑے پہنے، رمضان خدا کی قسم اس لیے آیا ہے کہ رمضان میں مغفرت کرا لے۔ عید کے دن تو اپنے کپڑوں میں سب سے اچھے کپڑے پہننا ہے، لیکن صورتحال کا جائزہ لیجیے، شہروں میں بڑے بڑے ہالوں کے اندر رمضان جیسے مبارک مہینے میں سیلیبریٹیز کو بلایا جا رہا ہے، ایکٹرز کو بلایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر اداکاروں کو بلا کر رمضان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کس نے یہ حق دیا ہے کہ رمضان کو اس طرح گزارے؟ یہ آفرز تو نیکیوں کے ہیں، عبادتوں کے ہیں، تو معزز سامعین اس کی فکر کرے، جو مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے اس کی قدر کرے، اور آج کے بعد سے نمازوں کی پابندی کا عزم کرے، اور ہمارے اس شہر میں یہاں پر جو مکتب قائم ہے، جو دینی تعلیم کا نظم ہے بچوں کے لیے، اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری نسلوں کو اگر نہیں روکیں گے۔ آپ انٹرنیٹ کو دیکھیے، یوٹیوب کو دیکھیے، انسٹاگرام کو دیکھیے، بڑے بڑے ڈاکو ایمان کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے بچوں سے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں تو قادیانیت کا فتنہ ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، شکیل بن حنیف جو اب چل رہا ہے فتنہ، جو یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے بھی کہا کہ میں آخری نبی ہوں۔ ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ہمارے بچوں کو مکتب میں نہیں بھیجیں گے، ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے، تو بظاہر تو ان کا نام عبداللہ رہے گا، عبد الرحمن رہے گا، لیکن ان کے سینوں سے ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ تو مکاتب کی اہمیت کو سمجھیے اور ہماری مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریے، اور عیدگاہ کے اس میدان سے یہ پیغام لے کر اٹھیے کہ خاندانی جھگڑوں کا خاتمہ کرے۔ حضور نے فرمایا سل من قطع، جو توڑے اس کو جوڑو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ خاندانوں کو جوڑنے کا کام کرے، بھائیوں میں اتحاد کو برقرار رکھے، یہی چیزیں کام آنے والی ہے۔ خدا کی قسم مال ختم ہو جائے گا، بہت زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے مال بنا کر رکھ کر گئے ہیں، ان کی اولادوں نے اس کو نہیں سنبھالا اور وہ مال سالوں میں مہینوں میں ختم ہو گیا۔ ساتھ آنے والی چیزیں ہمارے اخلاق ہے، ہمارا کردار ہے۔ اگر بھائیوں میں نفرتیں ہیں تو اس کو ختم کر دے، دلوں کو پاک صاف کر لے۔ خدا کی قسم اگر کوئی ناراض ہے، اگر کسی سے ان کے والدین ناراض ہے، تو خدا کی قسم ایسے 1000 رمضان مل جائے ان کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ معزز نوجوان، ہمارے آئیڈیل جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کیا نمونے کو اختیار کریں۔ لیکن آج صورتحال دیکھیے، عید کا مبارک موقع ہے، میں شہر میں رہتا ہوں، اب بہت سے نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عید کے دن وہ کپڑے پہنیں گے، فلاں ایکٹر نے فلاں افطار کی دعوت میں جو کپڑے پہنا تھا وہی کپڑے میں پہنوں گا، اور فلاں ایکٹر کا جو ہیئر اسٹائل ہے وہی ہیئر اسٹائل میں رکھوں گا۔ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ جب آپ کو اس ایکٹر سے محبت ہے، جب آپ کو اس ایکٹر کے لباس سے محبت ہے، خدا کی قسم کیا ضرورت ہے پھر اس عیدگاہ کو آنے کی؟ خدا کی قسم کس لیے آ رہے ہیں؟
ضرورت اس بات کی ہے، ایک تماشا بنا ہوا ہے، اب سوشل میڈیا پورا مسلمان تھا اور آج سے پھر جو ہے سوشل میڈیا پر وہی فحاشیت اور یانیت پھر پھیلتی چلی جائے گی۔ خدا کی قسم کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارے اپنے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہیں، تابعین اور تبع تابعین ہیں، ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ لہذا ہم اپنے عقائد کو مضبوط رکھے، عیدگاہ کے اس میدان سے یہ عزم لے کر اٹھیے، یہ حوصلہ لے کر اٹھیے، ہم دوسروں کے لیے دعوت بنے، دوسروں کے لیے تخت مشق نہ بنے، اور آنے والے انتخابات کے اندر اتحاد کا مظاہرہ کرے، اتحاد کا مظاہرہ کرے۔ قوموں میں اتحاد کی ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، متحد ہو کر منتشر ہونے سے رکے اور اتحاد کے ساتھ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ ووٹ ایک شرعی گواہی ہے، اس کو گواہی تک محدود رکھے، اس کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائے، اختلافات کا مسئلہ نہ بنائے، پارٹیوں میں جا کر خاندانوں میں انتشار پیدا نہ کرے۔ خدا کی قسم ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ہمارے ووٹ کے محتاج ہے۔ ان کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کریے، ان کے لیے اللہ کو ناراض مت کریے، ان کے لیے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مت چھوڑیے۔ خدا کی قسم ہم متحد رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، قوموں کے لیے دعا کریں۔ آنے والے حالات ہمارے سامنے ہیں اور اس وقت فلسطین اور غزہ کے جو حالات ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ عید خوشی کا دن ہے، خوشی کے ساتھ منائیں۔ عید کے دن ماتم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسلام میں ماتم کا کوئی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں یہ حالات ہے تو ہم عید کی خوشیاں کیسے منائیں؟ ایسی بات نہیں ہے، عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں لیکن ساتھ میں ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر مضبوطی سے قائم رکھے، جو باتیں حق تھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہوں گا، اگر تم مصروفیت میں لگ گئے ہو، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے یا مال دے رہا ہے تو اس کی وجہ سے تم اپنے بڑوں کے احترام کو مت چھوڑو۔ یہ جو بڑے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خوب قدر کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے سر کے تاج ہے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ آج سے عزم کریے، کبھی بھی مسجد کا کام ہے، عیدگاہ کا کام ہے، کوئی بھی دینی کام ہے تو سب سے پہلے نوجوانوں کو سامنے رہنا چاہیے، نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نوجوانی کس لیے اللہ نے دی ہے؟ اس لیے نہیں دی کہ ہم فحاشی کے راستے پر جائے، اس لیے نہیں تھی کہ ہم اپنی زبانوں کی تلخی ہمارے بڑوں پر جو ہے اتارے۔ خدا کی قسم اس نوجوانی کے بارے میں سوال ہوگا، ان شبابہ فیما ابلاہ، اللہ نے جوانی عطا کی تھی، اس کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ تو معزز سامعین، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر مضبوطی سے قائم رکھے، جو باتیں حق تھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نہ سمجھی و نادانی میں جو باتیں غلط نکلی ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔